سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب ہمارے کنوینر تھے اس مذاکراتی ٹیم کے، جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے تقریباً 1 مہینے تک مسلسل میٹنگز کر کے اور ایک نقطے کے اوپر تفصیل سے تبادلہ خیال کر کے چیزوں کو فائنلائز کیا۔ اور اس کا ہمارے نجیب ایوبی بھائی جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے صدر بھی ہیں اور اس پورے ایشو کو ایک خاص طریقے سے لے کر اٹھے تھے، جس سے یہ مسئلہ تمام متاثرین تک پہنچا اور پھر انہوں نے اپنی وابستگی کا اظہار کیا، مسلسل مشاورت کا عمل جاری ہوا، احتجاج ہوا اور اس طرح سے یہ مسئلہ ہائی لائٹ بھی ہوا اور ایک نتیجے تک پہنچنا شروع ہو گیا۔ زاہد عسکری صاحب ہمارے انفارمیشن کے سیکریٹری اطلاعات و نشریات ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کو۔ عمران شاہد صاحب موجود ہیں، سلمان شیخ صاحب ہمارے سوشل میڈیا اور میڈیا سیل کے صدر ہیں، انچارج ہیں، اور ہمارے اقبال چودھری صاحب، اور پھر ہمارے یہ سارے مجر ہارون صاحب، مستر عثمانی صاحب، ڈار صاحب، عامر مجید صاحب، فیصل صاحب، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس پورے عمل میں بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ یہ دسمبر بلکہ جنوری کی 24 تاریخ کو غالباً ہم نے اپنا پہلا اجلاس کیا تھا بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، جس میں اس وقت کا فوری مسئلہ یہ تھا کہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ یہ کہہ رہی تھی کہ فوری طور پر پوزیشن لے لی جائے، اور جو لوگ پوزیشن جو ہے وہ حاصل نہیں کریں گے ان کے لیے جو ہے وہ ان کے اوپر چارجز لاگو ہو جائیں گے، فائن ہونا شروع ہو جائے گا، اور لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ ڈیولپمنٹ چارجز بھی فوری طور پر کہا جا رہا تھا کہ دینے شروع کر دیے جائیں، کچھ لوگوں سے یکمشت مانگے جا رہے تھے، کچھ لوگوں کو شیڈول کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پلاٹس پتہ نہیں چل رہے تھے وہ کہاں ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے پلاٹ کے لیے پوری پیمنٹ کر دی لیکن ان کی پیمنٹ جو ہے وہ معلق تھی اور جگہ ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ جن لوگوں نے ریفنڈ کا کہا ہوا تھا ان کے چیک باؤنس ہو رہے تھے، اور اس وقت کا ایک پس منظر اور منظرنامہ یہ تھا کہ کہیں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا تھا۔ 24 جنوری کو جب ہماری مشاورت ہوئی تو اس پر ہم نے پھر طے کیا کہ ہم اس مسئلے کو ہائی لائٹ بھی کریں گے اور اس پر احتجاج بھی کریں گے۔ کنونشن سے اس پوری کیمپین کا آغاز ہوا جو یہاں ادارہ نور حق میں ہوا تھا، اور آپ نے دیکھا اس میں ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے طارق روڈ پر ایک دھرنا کیا، اور اس دھرنے میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اور اس سے ایک پورا مومنٹم بنا۔ اسی دوران بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کی طرف سے مسلسل رابطہ کیا گیا، اور جماعت اسلامی نے اس رابطے پر ظاہر ہے کہ ہمیں چونکہ مسئلہ حل کرنا تھا تو آپ لوگوں کی مشاورت سے جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے ان سے مذاکرات کا آغاز بھی کر دیا۔ آغاز اس طرح ہوا کہ ملک ریاض صاحب جو چیئرمین بحریہ ٹاؤن ہیں وہ ادارہ نور حق اپنی ٹیم کے ساتھ تشریف لائے، اور پھر یہاں پر ان سے بات چیت ہوئی اور کچھ چیزیں فوری طور پر روک دی گئیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ طے پا گئیں، اور کچھ چیزوں کے لیے یہ طے ہوا کہ دونوں طرف سے ایک مذاکراتی کمیٹی بنے گی۔ ہماری کمیٹی کے کنوینر سیف الدین صاحب تھے اور وہاں سے حاجی اقبال صاحب جو ایئر وائی والے ہیں وہ تھے۔ یہ پھر سلسلہ چلتا رہا اور اس دوران میں بھی ہم آپ سے مشاورت کرتے رہے، اور بالآخر آج یہ ہوا کہ ملک ریاض صاحب آج ادارہ نور حق آئے تھے یہاں، انہوں نے نعمت اللہ خان صاحب کی وفات پر تعزیت بھی کی۔ اس سے قبل ہمارے ان سے مذاکرات حتمی طور پر ہوئے، اور اس میں پھر ہم نے اس معاہدے کو فائنل کر لیا اور اس کے اوپر سائن ہو گیا کہ جو اتنے طویل عرصے سے جو ہے وہ مذاکراتی عمل میں موجود تھا۔ مذاکراتی اس معاہدے کے اوپر یہ جو معاہدہ ایگریمنٹ ہے سائن ہوا ہے، یہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ سیف الدین صاحب اس کی کاپی بھی آپ کو دکھائیں گے، اس میں ملک ریاض صاحب کے دستخط بھی ہیں، اور حاجی محمد اقبال صاحب ان کی طرف سے جو کنوینر تھے ان کے دستخط ہیں، اور ہمارے یہاں سے سیف الدین صاحب کے دستخط ہیں، اور امیر جماعت اسلامی کراچی کی حیثیت سے میرے دستخط ہیں۔ اور اس طرح یہ معاہدہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جو اس لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں 2 بہت اہم چیزیں طے ہوئی ہیں۔ ایک بات یہ طے ہوئی ہے کہ اس معاہدے کو بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ خود سرکولیٹ کرے گی، یعنی یہ تمام متاثرین تک یہ معاہدہ پہنچے گا، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں یہ اہم ترین طے ہوئی ہے کہ کوئی بھی فریق اگر عدالت میں جاتا ہے یا کسی بھی عدالت کے اندر یہ معاملہ اٹھتا ہے تو اس صورت میں یہ جو ایگریڈ معاہدہ ہے اس کو کوئی ایک بھی فریق بحریہ ٹاؤن انتظامیہ یا جماعت اسلامی اس کو عدالت میں اگر لے کر جاتی ہے تو اس کو اسی حیثیت کے اندر لے کر جائیں گے کہ
اس کو قابل نفاذ عدالت کے ذریعے سے بھی بنایا جا سکتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس سے اس کی ایک اتھینٹسٹی اور بڑھ گئی ہے. ویسے تو جماعت اسلامی نے جب اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا تو سبھی لوگ یہ کہہ رہے تھے، ہم نے تو ان لوگوں سے کہا کہ دیکھیں اگر جماعت اسلامی اس چیز کو لے کر چل رہی ہے تو ہمیں ایک اتفاق رائے بھی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جس پر لوگوں کا اعتماد ہو، چونکہ ہم حکومت نہیں ہیں، ہم ریاست نہیں ہیں، ہم عدالت نہیں ہیں، ہم ایک جماعت ہیں. لیکن جب سب لوگوں نے کہا کہ آپ یہ سب کچھ نہیں ہیں لیکن سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں، اور سب لوگوں کا جب اعتماد تھا، اور اس کی وجہ الحمدللہ جماعت اسلامی کی ایک ساکھ ہے، اس کے افراد کی دیانتداری، امانتداری ہے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انہی دنوں میں نعمت اللہ خان صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، اور ایک مرتبہ پھر ان کے سارے کارنامے، ان کی ساری دیانت اور امانت اور جماعت اسلامی کی پوری تاریخ لوگوں کے سامنے آئی. اور اس سے یہ بات مزید اسٹرینتھن ہوئی کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پورے خلوص اور لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور اس میں ذاتی مفاد یا پارٹی مفاد سے بالاتر ہو کر لوگوں کا مفاد ہمیں عزیز ہوتا ہے. یہ اعتماد مزید بڑھا، اور اس کے بعد بالآخر پھر یہ معاہدہ اب حتمی شکل اختیار کر گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ معاہدہ ہو گیا اور بات ختم ہو گئی ہے. اس میں یہ بھی طے پایا ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جس میں وضاحت کی ضرورت ہو، ابہام کو دور کرنے کی ضرورت ہو، یا پیش رفت میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہو، تو یہ کمیٹی برقرار ہے، اور یہ کمیٹی مل کر اس ابہام کو بھی دور کرے گی، اور معاہدے پر عمل درآمد میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو بھی دور کرے گی. تو اس طرح یہ ایک پاورفل معاہدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے اس کو حتمی شکل دی گئی ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب اس معاہدے کے جو اہم ترین پوائنٹس ہیں وہ سب آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. اس کے بعد پھر اس پر تھوڑی سی گفتگو اور ہو جائے گی. تو سیف بھائی اگر آپ اس پر اظہار خیال کر لیں. نہیں، آپ کو تھوڑا ادھر ہونا پڑے گا، تھوڑا سا، بس میرا خیال ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ معاہدہ اس طرح شروع ہوا ہے کہ 7 جنوری 2020 کو دفتر جماعت اسلامی میں الاٹیز بحریہ ٹاؤن کے مسائل کے سلسلے میں میٹنگ ہوئی. حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی، ملک ریاض صاحب چیئرمین بحریہ ٹاؤن، نواز کھوکر صاحب سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، حاجی محمد اقبال صاحب ایئر وائی والے اور دیگر شامل تھے. اس موقع پر کچھ مسائل کے حل پر اتفاق ہوا. تاہم بقیہ مسائل کے حل کے سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں بحریہ ٹاؤن کی جانب سے حاجی محمد اقبال صاحب اور جماعت اسلامی کی جانب سے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب کو اپنے اپنے وفود کا سربراہ مقرر کیا گیا. کمیٹی نے متعدد میٹنگ کے بعد درج ذیل نکات تجویز کی، جس پر چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اتفاق کیا. اس کے جو کچھ پوائنٹس تو 22 ہیں، اس کے کچھ حافظ صاحب نے بتا بھی دیے ہیں. کچھ میں اہم پوائنٹس ہیں جو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جبری پوزیشن ختم کر دیا گیا ہے. البتہ 2 مارچ 2020 سے 4 سال تک 4 سال کی لوگوں کو مہلت دی گئی ہے کہ 4 سال میں جو الاٹی اپنے پلاٹ کا پوزیشن لے لیں گے ان پر NUF یا مینٹیننس چارجز لاگو نہیں ہوں گے، یا جو اس دوران درخواست دیں گے ان پر بھی لاگو نہیں ہوں گے. ان کو اضافی ڈیولپمنٹ چارجز ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. ان کو فوری طور پر پلاٹ کا، فلیٹ کا، بنگلے کا پوزیشن اور چابی دے دی جائے گی. لیکن جو لوگ اپنا گھر پوزیشن لے لیں گے ان پر جو ہے مینٹیننس چارجز لاگو ہوں گے. اسی طرح جو اہم ترین بات ایک اور ہوئی ہے کہ جو الاٹیز بحریہ ٹاؤن کے نوٹس پر پلاٹ کا پوزیشن لے چکے ہیں ان سے مکان کی تعمیر شروع ہونے تک مینٹیننس چارجز نہیں لیے جائیں گے. اس وقت ہو یہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے ان کے نوٹس پر پوزیشن لے لیا ہے ان کو پھر فوراً انہوں نے کہا تھا جی مینٹیننس چارجز ادا کرنے شروع کر دیں. لیکن جو ولاز اور فلیٹس تیار ہیں ان کے الاٹیز 3 ماہ میں اور گولف سٹی کے الاٹیز 6 ماہ میں پوزیشن لے لیں گے، کیونکہ یہ جگہ ڈیولپ ہو چکی ہے. نہ لینے کی صورت میں ولاز کے الاٹیز مینٹیننس چارجز اور سرچارج ادا کریں گے. اسی طرح ایک اہم شق اس کی یہ کہ جو الاٹیز بھی اپنی جمع شدہ رقم واپس لینا چاہتے ہیں ان کو 2 مارچ 2020 سے 6 ماہ کے اندر مکمل رقم واپس ادا کر دی جائے گی. یہ واپسی 3 مرحلوں میں ہوگی. پہلا مرحلہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کے چیک باؤنس ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان کو رقم ادا ہوگی. اس کے بعد وہ الاٹیز جن کے پاس چیک موجود ہیں، اور پھر وہ جو اب اپنی رقم لینا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنی فائل جمع کرا دی ہے ان کو ادائیگی ہوگی. تاہم یہ مدت 6 ماہ سے زائد نہیں ہوگی. اور اس میں ایک اور جو اہم ترین چیز طے کی گئی ہے وہ کہ 6 ماہ میں رقم نہ ملنے کی صورت میں
بحریہ ٹاؤن الاٹی کو اسی شرح سے معاوضہ ادا کرے گا جس شرح سے بحریہ ٹاؤن خود نہ ملنے پر وصول کرتا ہے. یعنی اب جو پہلے بحریہ ٹاؤن لوگوں سے وصول کرتا تھا اسی شرح سے وہ لوگوں کو 6 ماہ کے بعد ادا کرے گا اگر وہ نہیں ادائیگی کرے گا تو. پھر یہ کہ جن الاٹیز کے پلاٹس اولڈ بی ٹی کے میں عدم ادائیگی کی بنیاد پر منسوخ کر دیے گئے ہیں ان کو آئندہ 6 ماہ میں رقم ادا کر دی جائے گی. لیکن جو لوگ اپنی اقساط مکمل ادا کر چکے ہیں ان کو بحریہ ٹاؤن لازماً پلاٹ دے گا. بصورت دیگر الاٹیز کو ان کی رقم کی واپسی شرط نمبر 1 کے مطابق ہوگی, یعنی اس کو بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ اس سرچارج ادا کرے گا. اسی طرح بحریہ ہائٹس ہے, ABCD EFGH IJKL, یہ 12 ٹاورز ہیں. ان تمام پروجیکٹس میں بحریہ ٹاؤن رقم وصول کر چکا ہے. ان کو آئندہ 6 ماہ سے 1 سال کے اندر مکمل کر کے الاٹیز کے حوالے کر دیا جائے گا. اسی طرح جن افراد کے پاس بحریہ کے کسی بھی پروجیکٹ مثلا اوپل, اوشانگ, نواب شاہ, طارق روڈ وغیرہ کے فارم موجود ہیں انہیں لازماً کسی پروجیکٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے گا, اور اگر ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکا تو ان کو رقم واپس ادا کی جائے گی اور یہ بھی سرچارج کے ساتھ ادا ہوگی. پھر یہ کہ بحریہ ٹاؤن میں ایک یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ وہ کم پیسوں پر ایک ڈیل نکال دیتا تھا, لہذا ہزاروں لوگوں کے پلاٹس کی قیمت گر جاتی تھی. یہ بھی طے ہوا ہے کہ اب وہ کوئی بھی نئی ڈیل اپنے طور پر کم قیمت پر جاری نہیں کرے گا. نیز یہ کہ بحریہ ٹاؤن جن علاقوں میں زمین کی عدم دستیابی کی وجہ سے پلاٹ نہیں دیے گئے وہاں کوئی نئی ڈیل یا پروجیکٹ نہیں آئے گا. لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ ہمیں تو پلاٹ مل نہیں رہے لیکن بحریہ ٹاؤن اپنی ڈیلیں لے کر آ رہا ہے, تو اب وہاں پر کوئی بھی نیا پروجیکٹ یا ڈیل نہیں آئے گی. پھر یہ کہ نئے پریسینٹس کا مسئلہ تھا کہ 60, 61, 62, 63 یہ نئے پریسینٹس ہیں. اس میں وہی کہتے ہیں کہ 14,500 الاٹیز کو ہم نے ایڈجسٹ کر دیا ہے ان پلاٹس کی, لیکن ابھی تک ان کی الاٹمنٹ وغیرہ واضح نہیں ہو رہی. 3 ماہ میں ان کو الاٹمنٹ دے دی جائے گی اور پریسینٹ کی جگہ کا تعین, ان سارے پریسینٹ کی جگہ کا تعین 1 ماہ میں کر کے الاٹیز کو بتا دیا جائے گا کہ یہ پریسینٹس کس جگہ واقع ہیں, ورنہ لوگوں کو یہ پتہ ہی لگ رہا کہ ان کی الاٹمنٹ کس جگہ ہو رہی ہے. پیراڈائز اسپورٹ سٹی میں بقول بحریہ ٹاؤن کوئی نئی جگہ میسر نہیں ہے, لیکن اگر یہاں کوئی جگہ نکلتی ہے تو بحریہ ٹاؤن اپنی کوئی اسکیم جاری نہیں کرے گا بلکہ جو الاٹیز ہیں متاثرہ ان کو یہیں پر ایڈجسٹ کیا جائے گا. پھر یہ کہ بحریہ ٹاؤن اپنی پروجیکٹ کی زمین ریگولرائز کروانے اور الاٹیز کو ملکیت دلانے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا. اس کے لیے طے یہ ہوا ہے کہ بحریہ ٹاؤن خود سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا اور جو لیز کا مسئلہ ہے اس کو حل کروانے کی کوشش کرے گا. پھر یہ 23A اور دیگر ولاس کے الاٹیز کو بحریہ ٹاؤن 12 سے 18 ماہ کی مدت میں ولاس تعمیر کر کے مکمل کر کے ان کے حوالے کرے گا. پھر یہ بھی طے ہوا کہ 33 ABCD, 32 ABCD, 29 ABCD, 28, 26A اور 25A اور دیگر الاٹیز کو بحریہ ٹاؤن کے اندر پلاٹ الاٹ کیے جائیں گے. الاٹمنٹ نہ ہونے کی صورت میں ان الاٹیز کو رقم کی واپسی شرط نمبر 1, یعنی بحریہ ٹاؤن ان کو سرچارج کے ساتھ رقم ادا کرے گا. اوورسیز متاثرین کو بحریہ ٹاؤن 3 ماہ میں پلاٹ اور یونٹ کی صورت میں 18 ماہ میں ان کو یونٹ مہیا کرے گا. لیکن اگر الاٹیز اپنی رقم اپنی خواہش پر لینا چاہتے ہیں, بحریہ ٹاؤن کی نہیں, اگر وہ خود چاہتے ہیں کہ ہم اپنی رقم واپس لیں تو بحریہ ٹاؤن ان کو رقم سرچارج کے ساتھ واپس ادا کرے گا. پھر یہ کہ ایک یہ شکایت تھی لوگوں کو کہ ان کے پلاٹس کی اور پریسینٹ کی جو لوکیشن ہے تبدیل کر دی جاتی ہے, جب وہ جاتے ہیں تو ان کو کوئی اور جگہ ملتی ہے. تو یہ بھی طے ہوا ہے کہ اب آئندہ بحریہ ٹاؤن کے الاٹیز کے پلاٹ, فلیٹ, ولاس کے نمبر اور لوکیشن تبدیل نہیں کیے جائیں گے. پھر یہ کہ بحریہ ٹاؤن یہ کر رہا تھا کہ ٹرانسفر کے وقت کہتا تھا کہ سارے پرانے چارجز ادا کریں آئندہ جو دینے ہیں. یہ بھی طے پایا ہے کہ کوئی ٹرانسفر کسی بھی ایسے چارجز کی وجہ سے جن کو ایک ساتھ میں دینا ہے نہیں روکا جائے گا. نہ ٹرانسفر کے وقت یکمشت ادائیگی کی رقم جو ہے وہ نئے الاٹی کو پھر ادا کرنی ہوگی جو بھی چارجز باقی ہوتے ہیں. پھر یہ وقت بوقت آنے والے مسائل کے حل کے لیے چیئرمین اور CEO بحریہ ٹاؤن کی نگرانی میں ایک سیل قائم کرے گا. اب تک یہ مسئلہ تھا کہ لوگ بیچارے مارے پھرتے تھے لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں تھی. اب ایک سیل باقاعدہ قائم کیا جائے گا جو باقاعدہ ڈائریکٹ چیئرمین بحریہ ٹاؤن اور CEO کی جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کی نگرانی میں ہوگا. پھر یہ ہے کہ کسی بھی عدالتی کارروائی میں اگر یہ مسائل اٹھائے جاتے ہیں تو یہ معاہدہ عدالتی کارروائی میں بغرض نفاذ کوئی بھی فریق عدالت میں پیش کر سکے گا. اس کو اس طرح اوتھینٹک بنایا گیا ہے کہ یہ خالی 2 پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان نہیں ہے بلکہ یہ معاہدہ عدالت کے ذریعے بھی قابل نفاذ ہے اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. پھر آخر بات یہ ہے کہ ان معاملات اور آئندہ کسی بھی ابہام کو رفع کرنے کے لیے جناب حاجی اقبال صاحب ARY
اور سیف الدین ایڈوکیٹ جماعت اسلامی کی قیادت میں قائم کردہ کمیٹی کی طرف رجوع کیا جا سکے گا۔ یہ کمیٹی مستقل قائم رہے گی اور جو بھی مسائل آئندہ درپیش آتے رہیں گے یا ان میں کوئی ابہام ہوگا تو یہ کمیٹی اپنا کام جاری رکھے گی۔ 35% تھا، اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ بیریا ٹاؤن کی جانب سے 35% ایڈیشنل لینڈ چارجز مقرر کیے گئے تھے، اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور جب تک باہمی مشاورت سے کوئی چیز طے نہیں ہو جاتی یہ چارجز دوبارہ لاگو نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس دوران جو بھی لوگ اپنا جو کام کروانا چاہتے ہیں، کوئی بیچنا چاہتا ہے، ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے، خریدنا چاہتا ہے، وہ اپنے کام لوگ اطمینان سے کرواتے رہیں گے اور الحمدللہ جب سے یہ مؤخر کرانے کا اعلان ہوا ہے لوگ اپنے کام وہاں پر کروا رہے ہیں۔ کینسل شدہ فائل کا بھی اہم الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ایک بہت کامیابی سے یہ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن اس پورے عمل میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ کی جو طرف سے جو کمیٹی تھی اس کمیٹی نے بھی پورا رسپانس دیا ہماری اس کمیٹی کو اور بہت عرق ریزی کے ساتھ یہ سارے معاہدے ہوئے۔ ظاہر ہے کوئی بھی چیز جب طے ہوتی ہے تو اس میں بار بار مذاکرات بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی پارٹی سے اپروول بھی لینا ہوتا ہے، تو ہم نے بہت سیریسنیس بہرحال اب تک اس میں دیکھی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اور امید ہے کہ بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ جس طرح آج چیئرمین صاحب نے کہا بھی تھا کہ ہم پوری طرح 100% اس پر عمل کریں گے اور اگر عمل درآمد میں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو یہ کمیٹی موجود ہے، اس مسئلے کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایڈریس کرے گی۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس پورے معاہدے کو ایک ایسا کور حاصل ہے کہ اگرچہ دو پرائیویٹ پارٹیاں کوئی معاہدہ کرتی ہیں تو اس کی ایک اتھینٹسٹی اخلاقی بھی ہوتی ہے، کسی نہ کسی حد تک قانونی بھی ہوتی ہے، لیکن عدالتی اتھینٹسٹی بھی اس کی اس طرح سے ہو گئی ہے کہ اگر کوئی ایک پارٹی بھی اس کو کسی عدالتی کیس کی صورت میں لے کر عدالت میں جائے گی تو یہ پورا کا پورا معاہدہ دونوں فریقوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو آن کریں گے۔ تو اس طرح سے اس کی ایک عدالتی پوزیشن بھی بہت بھرپور طریقے سے سامنے آ گئی ہے اور اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک طریقہ آ گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کو انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ جہاں تک اس پورے پروجیکٹ کا تعلق ہے، ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں یہ پروجیکٹ کامیاب ہو، اتنی بڑی انویسٹمنٹ اس میں ہوئی ہے اور یہ انویسٹمنٹ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، کراچی کے لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے اور کراچی کے باہر کے لوگوں نے بھی کی ہے، خاص طور پر ہمارے اوورسیز پاکستانی اس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں، اس لیے کہ وہاں پر کام کرنے والے لوگوں نے چاہے وہ کوئی چھوٹی مزدوری کرتے ہوں یا وہ کسی اچھے عہدے پر یا کاروبار سے منسلک ہوں، سب نے اس بات کو سوچا کہ ہمارے پاس ایک اچھی جگہ ہونی چاہیے، کسی نے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اور کسی نے اپنی رہائش کے اعتبار سے اس بات کو سوچا اور انہوں نے وہاں پر پیسے لگائے، لیکن پچھلے عرصے میں سب معلق ہو گئے تھے، لٹکے ہوئے تھے کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں اور کس سے بات کریں۔ ہمیں افسوس ہے کہ اس طرح کے معاملات میں حکومتوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، انہوں نے نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا کہ عدالتوں سے بھی ایک لمیٹڈ حد تک ہی، چونکہ عدالتوں کے پاس نہ وقت ہے نہ جو ہے وہ جتنا پریشر ان کے اوپر کیسز کا ہے اور جس طرح کا ہمارا عدالتی نظام ہے، اس نظام میں فوری انصاف لوگوں کو نہیں ملتا ہے، جس کے نتیجے میں جو لوگوں کی پرابلمس تھیں وہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی تھیں۔ تو ظاہر ہے جب جماعت اسلامی نے اس کام کو کیا تو سب لوگوں نے امید سے اور یقین کے ساتھ جماعت اسلامی کا ساتھ بھی دیا، ہمارے احتجاج میں بھی شریک ہوئے اور مذاکراتی عمل کی پش پر بھی کھڑے ہوئے۔ تو اس طرح الحمدللہ ہم اس کامیاب مذاکرات کی صورت میں یہاں پہنچ گئے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جس مسئلے پہ 2-3 جو بڑے بڑے مسئلے تھے فوری نوعیت کے، اس میں وہ تمام کی تمام چیزیں متاثرین جتنے بھی ہیں ان کی مرضی کے مطابق طے پا گئی ہیں۔ مثلا جو 35% چارجز کے اوپر ڈیڈ لاک تھا، اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے یہ پورا معاہدہ بھی لٹکا ہوا تھا، تو پھر ہم نے بالآخر یہ بات انتظامیہ سے ان کی طے کروا لی کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے گا اور باہمی مشاورت کے بغیر اس کو لاگو نہیں کیا جائے گا، اور جب یہ اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے تو تمام چیزیں جو معاہدے کی بقیہ شقیں ہیں ان سب پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور اس کے عمل درآمد کے نتیجے میں امید ہے کہ یہ پورا اوور آل پروجیکٹ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گا اور اس کا بینیفٹ تمام الاٹیز کو بھی ہوگا اور جتنے لوگ بھی اب تک افیکٹیز ہیں ان سب کو بھی اس کا پورا بینیفٹ انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے اس کے مطابق یہ تمام چیزیں بھی مستقبل میں بھی کی جائیں گی۔ یہ 35% والا مؤخر ہے، سارے کام آپ کر سکتے ہیں، جبری پوزیشن کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نوٹس سے ضرور بھیجیں گے کہ آئیں اور پوزیشن لیں، اور یہ ظاہر ہے ان کا حق ہے، لیکن اس نوٹس کی بنیاد کے اوپر کسی کی نہ الاٹمنٹ کینسل کی جائے گی نہ اضافی چارجز وصول کیے جائیں گے، یہ بہت حتمی طور پر ہم نے ان سے طے کروایا ہے۔
تو دہانی کے طور پہ ہوگا وہ یہ یاد دہانی نوٹسز آئیں گے اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ یاد دہانی کے نوٹس بھیجیں کہ بھئی آپ نے اگر پیمنٹ کر دی ہے تو آئیں اور پوزیشن لیں. لیکن یہ جو مینٹیننس چارجز یا جو نان یوٹیلائزیشن فیس ہوتی ہے وہ نہیں جو ہے وہ لاگو ہوگی، اور وہ 4 سال بعد ہی جا کر لاگو ہوگی. البتہ یہ بات صحیح بات ہے کہ جس کا مکان بنا ہوا ہے تو اس کو 3 مہینے کے اندر اندر یہ مینٹیننس چارجز ادا کرنی چاہیے. گولف کلب میں شاید 6 مہینے ہے گولف والا جو ہے پورشن، اور باقی میں 3 مہینے ہے. تو اس طرح یہ ایک جائز بات تھی جس کو ہم نے بالکل ٹھیک طریقے سے طے کیا. تو یہ جتنا معاہدہ بھی آپ کے سامنے بھی سیف بھائی نے پڑھ کے سنایا ہے، الحمدللہ یہ سارا کا سارا بحریہ ٹاؤن کے جو ممبرز ہیں، یعنی یہ ممبر ہیں جنہوں نے پیسے جمع کرائے ہیں، ان کے فیور میں جاتا ہے. اور اللہ نے چاہا تو اس کے نتیجے میں سب کو فائدہ ہوگا. جماعت اسلامی یہاں موجود ہے، اس کا دفتر موجود ہے، اس کی پبلک ایڈ کمیٹی کا یہ سیل موجود ہے، یہ کمیٹی بھی موجود ہے. اور جتنے لوگ بھی جنہوں نے فارم جمع کرا دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مزید افراد ایسے ہیں وہ فارم یہاں جمع کرا دیں. اس شیڈول کے مطابق جو بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کی طرف سے جاری ہوگا وہ جا کر اپنے ریفنڈ لے سکتے ہیں اور اپنی الاٹمنٹ کروا سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے تو یہاں جماعت اسلامی کے دفتر میں آئے، ہم براہ راست ان کے جو سیل انہوں نے قائم کیا اس سے رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ آپ کا ایڈریس کیا جائے گا. تو اس طرح آج ایک کامیاب مذاکرات اور ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح اچھے طریقے سے جاری رہے اور تمام لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں. بہت شکریہ. میں اس موقع پر اپنے تمام بھائیوں کا جو ہمارے مشاورتی عمل میں شریک رہے، اوورسیز پاکستانی جو ہمارے ساتھ مشاورتی عمل میں شریک رہے، ہم فیس بک پہ جب بھی لائیو کرتے رہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے ہمارے ساتھ وابستہ ہوئے، قدم قدم پر انہوں نے رہنمائی کی. لوگ کچھ ناراض ہونے لگے کہ بھائی اتنا لمبا کیوں ہو رہا ہے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ غصہ کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ ہم نے سب کی باتوں کو سنا اور سب کو اہمیت دی، اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہم لوگوں کو یہ اپیل کرتے رہے کہ ہم درمیان سے نکل جاتے ہیں. اس پر پھر یہ جتنے بھی غصہ کرنے والے ہوتے تھے کہتے نہیں نکلنے تو ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو جب وہ نکلنے نہیں دیتے تھے تو ہم پھر موجود رہے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں میڈیا کے ان تمام بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو آتے تو رہے لیکن ان کی خبریں نہیں چلتی رہیں. اور آج کی اہم بات یہ ہے کہ جب ہم نے احتجاج شروع کیا تھا تو ملک ریاض صاحب اسلام آباد سے براہ راست ادارہ نور حیات تشریف لائے تھے، اور آج جب یہ معاہدہ سائن کرنے کا موقع ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حاجی اقبال صاحب اور سیف الدین صاحب سائن کر لیتے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں ملک صاحب آپ دوبارہ آئیں، تشریف لائیں، اور تاکہ آپ کی موجودگی میں یہ معاہدہ کریں اور آپ کے سائن بھی ہوں. تو اسی طرح سے ہوا. انہوں نے معاہدے کے اوپر اس کو حتمی شکل بھی دی، اس کو سائن بھی کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ادارہ نور حیات بھی تشریف لائے. نعمت اللہ خان صاحب کی وفات کے اوپر انہوں نے ان کے صاحبزادگان سے اور جماعت اسلامی سے تعزیت بھی کی. تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تمام امور میں شہر کے جتنے مسائل ہیں، جتنی مشکلات ہیں، اس وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ جس پر ہم علیحدہ سے ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے. 2 مسئلے اس وقت بہت زیادہ اہم ہیں. ایک اس وقت شہر کے اندر جو لوگوں کو گھروں سے